الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے کلام سے نواز رکھا ہے اور اس کلام کی حفاظتوں کے جو ذمے تھے اللہ نے اس کے زندہ معجزے ہمیں دکھا رکھے۔ یقین کیجئے یہ کرسی چھوٹی ہے اور ہمارا یہ بیٹا اس کا قد کاٹ ہم سب سے بڑا ہے۔ جس بچے کی عمر ابھی 10 سال نہ ہوئی ہو، اللہ رب العزت نے سینہ کھول دیا ہو، دماغ جو ہے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہو کہ آنکھیں دیکھیں اور وہ کیپچر کر لے، اور وہ چیز جو ہمیں مہینوں میں سالوں میں یاد نہ ہو، اللہ رب العزت اسے چند گھنٹوں میں یاد کروا دے، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کے اس معجزے کا ایک اور معجزہ ہے کہ جسے کائنات صدیوں سے مقابلے کے لیے للکار رہی ہے، مگر اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا۔ آپ یقین کیجئے میں دلی دعا کے ساتھ فکر مند بھی ہوں، اللہ اس بیٹے کو ہر طرح کے حاسدین کے حسد سے بچائے، میرا رب غلط نگاہوں، بری نظروں اور بری سوچوں سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا جب مقابلہ نہیں کر سکتی ہوتی تو بسا اوقات منفی سوچیں سوچتی، تو یہ رب کے کلام کا حافظ ہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظتیں کرنے والا خود محافظ ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ قرآن مجید حفظ کیوں کریں؟ میرا پہلا جواب یہ ہے کہ حفظ کیوں نہ کریں؟ کمی کیا ہے؟ اس کتاب میں کسی جگہ کسی حوالے سے کوئی کمی کسی کو نظر آئے تو انگلی رکھے، اگر وہ کوئی کمی دکھا پائے تو پھر تو ہم کہیں کہ چلے تیرا سوال بنتا ہے کہ قرآن حفظ کیوں نہ کرے۔ ایک ہی اعتراض ہے کہ اسے حفظ کرنے والے بچے رٹے والے طوطے بن جاتے ہیں، رٹو طوطے ہوتے ہیں۔ جناب یہ اپنے لفظ سنبھال کے رکھیں۔ آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بک کے ٹیکسٹ کو، عبارت کو، تحریر کو، کسی پیراگراف کو، پورے ایک چیپٹر کو یا ساری بک کو بچے ازبر کر لیں۔ میں بڑے بڑے ذہین فتین اساتذہ، بڑے بڑے محنتی اور طرف رکھنے والے معلمین، مدربین، ان کو جانتا ہوں کہ جن کی پوری کاوشوں کے باوجود بھی یہ ان کی سوچ اور فکر پوری نہیں ہو پائی اور ہونے بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کتاب اللہ مقابلے میں ہے، اور مقابلہ کس سے ہے؟ رب کے کلام سے، اور رب کے کلام سے مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ مخلوق کیا پندی کا شوربہ، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کے مقابلے میں صرف مخلوق کی گفتگو نہیں ہے، آسمانوں سے نازل شدہ کتابیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے صحیفے اترے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتنے صحیفے اتارے؟ اگر لوگ یاد کر سکتے ہوتے تو آج وہ صحیفے اپنی اصل شکل میں موجود ہوتے، اپنی اصل ٹیکسٹ میں موجود ہوتے، اپنی عبارتوں میں موجود ہوتے۔ آپ تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، زبور کو دیکھ لیں، یہ ساری کتابیں ہیں۔ لوگ دعوے دار ہیں کہ یہ کتابیں موجود ہیں، اور بڑے بڑے ذہین لوگ اس دنیا میں موجود ہیں،
لیکن ابھی تک ہوا نہیں. کر لے تو ایک الگ بات ہے, ہمارے تانے سن کے یا ہماری طرف سے اس بات کو ضد میں لے لیں, انا میں لے لیں. ابھی تک کسی بندے سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ تورات کو حفظ کر کے اپنوں کو سنا سکے, وہ انجیل کو ازبر یاد کر کے پیش کر سکے, وہ زبور کی عبادتوں کو فر فر بول سکے. الحمدللہ یہ اعزاز کتاب اللہ کو ہے. اگر میں بڑی عمر کی بات کروں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شیخ شریم کی, شیخ سعود شریم اور شیخ سدیس, آپ نے کتنے برس سے حرمین شریفین میں ان کو قرآن پڑھتے سنا ہے. کبھی دیکھا کہ پیچھے سے کوئی اٹکن, کوئی لقمہ, کوئی جملہ, کوئی لفظ کسی کو بولنا پڑا؟ یہ اللہ کی عطا ہے. وہ سینے کھولتا ہے. رب اشرح لی صدری, سینے وہی کھولتا ہے. الم نشرح لک صدرک, یہ ڈائریکٹ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور بالتوا آپ کی امت کو بھی ہے. کوئی ہے جو آئے اور سمجھے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہے کوئی تھوڑی توجہ دینے والا, ہے کوئی تھوڑی فکر کرنے والا؟ آج آپ نے جس بیٹے کو سنا ہے, یہ اس کے پیچھے والدین کی ایک تڑپ, دعائیں, فکر, نظریہ, سوچ اور اپنے لفظ جگر کو کتاب اللہ کے لیے وقف کرنے, اور یہ عمر بچوں کی گلیوں میں کھیلنے کی. جس عمر میں کتاب اللہ کا آپ بیٹھ کے امتحان لے رہے ہیں, جہاں سے مرضی کھولیں, آپ کو پوری تفصیل دے, تو اگر سوچتے نہ تو یہ نہ ہوتا. لہذا حفظ قرآن آج کی کلاس, جس کا بابرکت مہینے میں بابرکت آغاز ہو رہا ہے, میں سب سے پہلے کہوں گا کہ ماں باپ فیصلہ لے لیں. کیا فیصلہ لیں؟ اللہ, میں نے اپنے بچے کو, چھوٹا ہے, درمیانی عمر کا ہے, بڑا ہو گیا ہے یا بوڑھا بھی ہو گیا ہے, اور باپ زندہ ہے تو دعا کرے, اللہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ دیکھنا ہے. آپ دعا کریں گے, فکر کریں گے, سوچیں گے, تو پھر خام مال آئے گا نا. جب خام مال ہی میسر نہ ہو, آپ اس سے اگلا مٹیریل کیسے بنائیں گے, پرزا کیسے بنے گا؟ لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے مٹیریل, اور مٹیریل ہے آپ کا گوشہ جگر, لخت جگر, آپ کا نور نظر, آپ کا دل, آپ کی زندگی, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ بچہ جس کو آپ گود میں کھلانا چاہتے ہیں, لاڈ لڈانا چاہتے ہیں, اور ایک پل کے لیے بھی آپ الگ نہیں دیکھنا چاہتے, اس بچے کو وقف کرنے کا سوچ لیں. اس بچے کو وقف کرنے کا سوچ لیں. اگلی بات, انشاءاللہ میرا رب ایسی جگہ, ایسے معاونین, ایسے منتظمین, ایسے اساتذہ, معلمین, مدربین اور نگران مہیا کر دے گا جو آپ کی سوچ کو عملی جامہ پہنا دیں گے. اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو میری امن کے ساتھ, میری چاہت اور میری آرزو کے ساتھ اللہ ایسا بنا دے. اور چھوٹی دعا نہ کیا کریں, سیدھی دعا رب سے کہا کریں اللہ امام کعبہ دے. سر جی اگر اس کعبہ میں نہیں تو یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں, وہ ام القریٰ ہے, وہ ماں ہے, یہ اس کی اولاد ہے, جو بھی اس مصلے پہ کھڑا ہو گیا. اور یہ اعزاز کوئی چھوٹا اعزاز نہیں, ساری دنیا کے طاقتور مل جائیں اور سپر مین مل جائیں, بڑے بڑے اس دنیا کے سب سے قوت والے حکمران مل جائیں, قوت اور سپاہ لے کے آ جائیں, لیکن اس مصلے کا صرف اعزاز ہے کہ جب یہ اللہ اکبر کہہ کے بریک لگوا دے تو سب رک جاتا ہے. جب یہ رکوع میں جھکا دے, جھکنا رب کے لیے ہے اور کاشف اور اشارہ اس بیٹے کا ہے, اس جیسے ایک امام کا ہے جو عمر میں ہم سے اشرے چھوٹا
مگر ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ پابند کس نے کیا ہے؟ جو رب اکبر ہے۔ لہذا یہ رتبہ، یہ شان اور مقام صرف اس کو ملتا ہے جس کے سینے میں، جسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑی معمولی ہے، دیکھنے میں بڑی چھوٹی ہے، لوگوں نے اسے حقیر جانا ہے۔ اور سنیے، جس بندے نے اس کو 100 بار بھی دن میں چوما ہو، 1000 مرتبہ سینے لگایا ہو، لاکھوں مرتبہ آنکھوں سے لگا چکا ہو، اربوں مرتبہ اپنے سر پہ رکھ کے جو مرضی کر چکا ہو، جس بندے نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، دراصل اس نے اس کتاب کی قدر نہیں کی ہے، اس کتاب کی قدر نہیں کی ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ رب کی قدر کیا تھی کہ رب آپ سے بات کرے اور آپ منہ موڑ لیں۔ سر جی آپ تو اتنے عزت اور پروٹوکول، مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، آپ سارے ویلے اور نکمے ہیں۔ پہلے جمعہ پڑھا ہے، جمعے کے بعد آپ پھر بیٹھے، کیوں بیٹھے؟ آپ منہ دوسری طرف کر لیں، میں بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنا عام نہیں ہوں۔ لیکن سر جی یہ کب سے بول رہا ہے؟ 1358 برس ہو چکے ہیں، 1358 گننے ہیں تو گن لیں، 1400 اس وقت کتنی ہیں؟ 45، 1458 برس، اور 45 میں 13 مکے والے جمع کریں، کیونکہ ہجرت سے یکم ہجری بنی، 13 وہ جمع کریں، کتنے بن گئے؟ 1458 برس ہو گئے، ہمیں اتنی عمر مل گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا اور مرشد فرماتے ہیں جس شخص کو رب نے 60 سال عمر دے دی اور پھر اس نے رب کو، رب کی معرفت کو، اللہ کو، حقانیت کو، اللہ کی توحید کو، پیغمبر کی عزت اور معرفت کو، حقوق اور فرائض کو، احکام اور نواہی کو نہیں سیکھا، قیامت کے دن رب کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے۔ اس کتاب کی تحقیر کی ہے اس بندے نے، جس بندے نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے اس کو دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ آپ فکر مند ہو اپنی ذات کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ اگر ابھی خبر ملے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے گودام میں، ہماری فیکٹری میں، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ آپ اٹھ کے بھاگیں گے؟ لوگ دوڑ پڑیں گے، محلے دار دوڑیں گے، ہم سائے بھاگیں گے، 112 کو بلائیں گے، فائر بریگیڈیئر کو بلایا جائے گا، پانی کی بالٹیاں، ریت، جو ممکن ہوگا لے کے نکلیں گے۔ کیوں؟ کہ بھائی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے، میرے بچے اندر ہیں۔ سر جی کبھی سوچا یہ خبر کسی عام محلے کے آدمی کی ہے، ہم بھاگ دوڑے، جو خبر کائنات کے رب سے سب سے سچے کی کہ تمہارے گھروں کو آگ لگ چکی ہے، تمہارے کاروبار کو آگ لگ چکی ہے، تم نے کوئلے اکٹھے کیے ہیں، آپ نے آگ سمیٹی ہے، آپ نے جتنی دولت اور دنیا کمائی ہے اور دھن کے پیچھے لگے ہیں، دھوکے میں ہو، یہ آگ ہی آگ ہے، الا کہ تم اس کے لیے حفاظتی اقدام کر سکو۔ میں اپنے بھائیوں سے اس سے بڑھ کر کے کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ یقیناً گھروں کے گھر بے نماز، قرآن سے لاپرواہ، سارا دن موبائل اور دیگر ایپلیکیشنز کے اوپر لگے ہوئے، ایپس پہ ایپس کھڑی ہوئی، ڈیلی ان کے اوپر خرچ کرنے والے، لگانے والے، اگر دنیا میں یہ اللہ کی صفت نہ ہوتی تو وہ وہی کہتا جو ماہر القادری نے کہا تھا۔ ماہر القادری نے اسے مظلوم بنا کے پیش کیا ہے
اور یاد رہے کہ رب مظلوم نہیں ہو، نہ رب ظالم ہے نہ رب مظلوم ہے، اللہ پہ ظلم نہیں ہو سکتا، یہ رب کی صفت ہے، جو قدر کرے گا فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں نقصان اسی کا ہے۔ حق کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں ملے، 6 ارب لوگ نے حق کو نہیں مانا، حقیقت کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، کلمے کو نہیں مانا، اسلام کو نہیں مانا۔ اس میں ایک معمولی سا بھی نقص اسلام کا یا حقیقت کا نہیں ہے، بد نصیبی ہے ان بد نصیب لوگوں کی کہ جنہوں نے اتنی قیمتی چیز کے ہوتے ہوئے بھی اس کی قیمت نہیں جانی، اس کی ویلیو نہیں سمجھی۔ حضرات ایک نوٹ نیچے گرا ہوا ہوگا تو ہم اٹھا لیتے ہیں، وہ اٹھا لیتے ہیں۔ رب کا کلام ہمارے گھروں میں آیا ہوا ہے اور ہم نے اسے وہاں پھینکا ہوا ہے جہاں شاید کے ہم کوئی گھٹیا چیز بھی نہیں کرتے۔ لہذا آج کی یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، بڑی عظیم ہے۔ کوئی ماں کا گوشہ جگر ہے، یہ ماں کے پیٹ سے حافظ اور قاری بن کے نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے یوں ہی یہ آوازیں لے کر کے نہیں آئے۔ یہاں تو رونے کے بھی تب ہمیں مت نہیں تھی، ڈھنگ نہیں تھا، ہمارے گلے صاف نہیں تھے، کسی نے انگلی کے ساتھ ہمیں گھوٹی دے کر کے شہد چٹایا، کسی نے ہمیں کھجور چٹائی، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کون تھا، گھوٹی دینے والا کون۔ سر جی یہاں جگر سے گوشے الگ کرنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ مسجدوں میں مارا بہت جاتا ہے، یہ بھی خبر پھیلا دی گئی ہے کہ یہاں قاری نہیں ہوتے بلکہ کسائی ہوتے ہیں، یہ بھی خبریں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی۔ پورے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا ظلم اور ستم کا نشانہ کتاب اللہ کو، قاری کتاب اللہ کو اور حافظ کو بنایا گیا ہے، شاید کسی کو نہ بنایا گیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، چونکہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، عوام الناس میں بیٹھتا ہوں، دن دنیا داروں میں اور رات دین داروں میں گزرتی ہے، دونوں پہلو سمجھتا ہوں۔ اللہ کے لیے سب سے پہلے اپنی زبانیں بند کریں، آپ اس کتاب کا کچھ نہیں بگاڑ لیں گے، اس کے حافظ کا کچھ نہیں بگاڑ لیں گے۔ جہاں ہم تربیت میں اپنے اساتذہ کو، اپنے قراء کو، معلمین اور مدربین کو، صدر مدرسین کو اور پورے اپنے پینل کو بیٹھ کے تربیت میں سمجھاتے ہیں، مرتے مر جانا، اللہ کی کتاب جس سینے میں ہو اس پہ انگلی نہ اٹھانا، یہ ہم سمجھاتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں قاری صاحب، سن 1999 سے جب میں نے پہلا سٹیپ لیا، ان سے صرف ایک گزارش کی، چہرے پہ کبھی تھپڑ نہ لگے، کیونکہ میرے محبوب نے منع کیا ہے، یہ چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے اور رب نے منع کر دیا ہے۔ جو کتاب اللہ کو پڑھے، جس کو ایک آیت کا ایک لفظ یاد ہو جائے، وہ چہرہ مارنے کے قابل نہیں ہے، وہ نہ یاد کر پائے اگلا۔ یہ بات میری یاد رکھنا، ایک بچہ سورہ فاتحہ بھی پوری یاد نہیں کر سکا، کتنے سال ہو گئے۔ دماغ دینے والے رب نے اسے دماغ نہیں دیا، رب دے کے چھین لے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے عقل مند ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، مجنون ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ ہمیں کوٹھیاں دے کے، محلات دے کے، بڑی بڑی دولت دے کے، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے بچوں کی پہچان ہی نہیں رہتی، تو کیا خیال ہے ان کو مارنا شروع کر دیں، ان کو ٹھڈے ماریں، گھر سے نکال دیں، ان کو تانے دینا شروع کر دیں؟ اللہ کا شکر بھی کریں اور یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی، یہ دعا یاد کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے بڑے، میرے وڈیرے، اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، مالک کی تعریفیں کرتا ہوں، جس مالک نے، جس اللہ نے تجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے اور مجھے اس سے عافیت دی ہے۔ شیخ کا استقبال کریں، ادھر آؤ جی، اگلی کرسی پہ، مرحبا جی، مرحبا، بارک فیکم، صلی اللہ علیہ وسلم، آ جائیں گے۔
حضرات، استقبالیہ نگاہوں اور دیدار کے بعد میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ اچھی طرح دل میں بٹھا لیں۔ کتاب اللہ مار کی محتاج نہیں ہے، یہ مار کی محتاج نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان اور ماننا ہے کہ یہ ڈانٹ کی بھی محتاج نہیں ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حضور کے پاس قرآن پڑھا ہے، سیکھا ہے، صاحب قرآن کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ میرے ادارے ایسے ہیں، یہ تسلیم کر لیں کہ میرے ادارے انشاءاللہ ایسے ہیں، میرے اساتذہ ایسے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو بدلہ لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد جی نے مارا تھا ہم نے مارنا ہے، انہوں نے ہمیں دکھ دیا تھا ہم نے دکھ دینا ہے، انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھایا تھا ہم نے ایسے پڑھانا ہے، انہوں نے کان پکڑوا کے، نیور۔ یہ میری تربیت اور میری تعلیم کا حصہ ہے ہی نہیں۔ میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا اور پھر قسم اٹھائی، حلفیہ بیان دیا، کیا کہنے لگے؟ واللہ ما ضربنی، میرے مرشد میرے استاذ نے مجھے مارا ہی نہیں، 10 سالوں میں مجھے مارا ہی نہیں، ولا نہرانی، مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ولا لطمنی، میرے پیغمبر نے کبھی تھپڑ مارنا تو دور اس کو اٹھایا بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کیا، ولا شتمنی، مجھے کبھی برا بھلا بھی نہیں کہا۔ اتنا اچھا معلم اور اتنی اچھی کتاب اور اتنا اچھا ادارہ کہاں سے لائیں؟ بیان کس کے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کے۔ یہاں کسی طالب علم سے پوچھ لیں، قاری صاحب دی سناؤ، سویرے کہن ڈیا ہوں میں ماں نو دس دیتا ہے، پیو نو میں دسنا کو نہیں، تے مدرسے میں جانا کو نہیں۔ ہمارے مدارس انشاءاللہ وہ ہیں کہ جہاں طالب علم ایک بار جائے تو پھر اپنے ماں باپ کو بھول جائے۔ ماں باپ کو کیسے؟ ایک اور طالب علم آیا، اسے بچپن میں چرایا گیا، ڈاکو اٹھا کے لے گئے، انسانی سمگلنگ کرنے والوں نے اس بچے کے گلے میں رسی ڈالی، اور زمانے میں اتنا خوبصورت اس دور میں بچہ تھا ہی کوئی نہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اس سے خوبصورت بچہ کوئی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ افریقہ میں سارے کالے نہیں ہوتے، پتہ ہے نا اس بات کا؟ افریقہ میں سارے بچے کالے نہیں ہوتے، مصر افریقہ میں ہے نا پتہ اس بات کا؟ آپ نے وہاں کا حسن دیکھا ہے، قرہ ہمارے پاس آتے ہیں، بلال حبشی کو بھی اٹھایا گیا کالے رنگ کے، اس بچے کو بھی اٹھایا گیا، کشتیوں میں ڈالا گیا، افریقہ سے جدہ داخل ہوئے، جدہ سے مکہ آئے، مکہ کی منڈی میں بیچا گیا، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو میرے محبوب کو یہ گفٹ کر دیا، اور محبوب نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پتہ چلا میں کن کا نام لے رہا ہوں؟ جناب زید کا رضی اللہ تعالی عنہ، باپ شاعر ہے، چاند جیسا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے، بے فکر ہو گئے، ماں تڑپ گئی، رشتہ داروں کے اندر ایک عجیب کیفیت۔ میں حفظ کی کلاس میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ جہاں آغاز ہونے جا رہا ہے کہ سر جی جگر گوشے ویسے بھی تو اٹھا لیے جاتے ہیں، چھن جاتے ہیں، سدا پاس نہیں رہتے، بچھڑ جاتے ہیں۔ رب یعقوب سے یوسف چھین لیتے ہیں علیہ السلام، اور رو رو کے آنکھیں فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کے سیاہی ختم ہو جاتی ہے، دین اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ فیصلے اللہ کے ہیں، رب نے کچھ بنانا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہاں سے اٹھایا؟ سمگلروں نے لیا، کشتیوں میں آیا، مکے کی منڈی میں آیا، گلے میں رسی ہے، بک گیا، سیدہ خدیجہ نے خریدا، غلام بنایا، محبوب کو جو ہے وہ ہبہ کر دیا، اور آپ نے بیٹا بنا لیا۔ باپ شاعری کرتے پوری عرب دنیا میں، جہاں جہاں منڈیاں لگتی تھیں، اپنے بیٹے کو روتا، شعر پڑھتا، ڈھونڈتا، تلاش کرتا، مکے آ گیا۔
خبر ملی کہ آپ کا بیٹا ادھر ہی ہے، فلاں شخص کے پاس ہے، نام محمد ہے۔ پہنچے، ملا، عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آنسو، باپ کے بھی آنسو۔ عرصہ دراز کے بعد جب بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹے کو باپ نے اپنا دکھ سنایا، کیا منظر ہوگا، اور پھر کہا بیٹا میں لینے آیا ہوں۔ اور معلم اول نے کہا، صاحب قرآن نے کہا تیرے ابو جی ہیں، چلا جا۔ اٹھا اور چیخے مار کے رویا، اور آ کر کے محبوب کے ساتھ چمٹ گیا، لپٹ گیا۔ محبوب آپ جیسے استاذ کو اور باپ کو، مشفق اور مہربان کو چھوڑ کے یہ زید کہیں نہیں جانے والا۔ استاذ ہو تو ایسا ہو، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے ادارے، یہ ہے میرے معلم، یہ ہے میرے رہبر، یہ ہے میرے پیشوا، یہ ہے میرا اسوہ، اور یہ ہے میرا قدوہ، جن کو پڑھ کر کے میں نے پڑھانا شروع کیا۔ سر جی زندگی گزر گئی ہے، بڑے بڑے بدماش علاقوں کے نامی گرامی بدماشوں کے بچے بھی آئے، اس بندے نے کبھی انگلی اٹھا کے یوں نہیں کیا، اف سے تف نہیں کری، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کبھی ممبر پہ گالی نہیں نہ دی، رب کا شکر ہے انہی سے سیکھ کے، انہی کی سیرت کو لے کے ہزاروں گالیاں کھائی ہیں، بدلے میں گالی نہیں دی، بڑی ساری باتیں سنی ہیں، اڑیل سے اڑیل دیکھے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر بیرنگ چل نہ رہا ہو تو گریس لگاؤ گے یا اسے ہتھوڑے کے نیچے رکھ کے توڑ دو گے؟ بولیے۔ یہ ہے میرے اساتذہ، اور انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے آپ کو ایسے ہی ٹیچر ملیں گے، اور یہاں پہ اسی ترتیب، اسی ترغیب، اسی محبت اپنے بچوں سے بڑھ کے، میرے ابھی اپنے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں نے پڑھانا شروع کیا، اور جن بچوں کو اپنے بیٹے بنایا تھا، آج بھی رب کا شکر ہے ماں باپ سے بڑھ کے عزت کرنے والے کسی بھی جگہ ملے، وہ شاید اپنے ماں باپ کو اتنا احترام نہیں دے پا رہے ہوتے جتنا دل، نظر، نگاہیں بچھا رہے ہوتے۔ آپ اپنے جگر گوشے کو بھیجیے، رب اسے زید بنا دے گا۔ دکھ آتے ہیں، رب بلال بنا دے گا۔ یار میں تو حیران ہوتا ہوں، جناب بلال کو ماں باپ نہ بچپن میں ملے، نہ جوانی میں ملے، نہ بوڑھاپے میں ملے، کیا سین ہوگا، کیا سین ہوگا۔ مگر عظمت کیا ہے بلال تیری، تو صاحب قرآن سے جڑا ہے، آج بڑے بڑے سرداروں کے سر نیچے ہیں، اور میرے مرشد نے کہا بلال ذرا آج اوپر چڑھ کے اللہ اکبر کہنا، جہاں تجھے مجھے یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، یہ بولنے نہیں دیتے تھے۔ اس کتاب کی جیت ہے، رب اکبر کی جیت ہے، ساری دنیا بھی جو مرضی کر لے، چیر پھاڑ کے بھی اس کو رکھ دے، اس کے قاری ایک نہیں 70 بھی مار دے، فزت و رب الکعبہ، قاری کتاب اللہ آخری جو ہے وہ 17ویں نمبر پہ 69 لاشوں کو دیکھ کے بھی نہیں ہارا، سینے میں تیر کھا کے بھی بولتا ہے فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم ہار کے بھی جیت گئے، تو ہمیں ہرا کے 70 کو مار کے بھی ہار گیا۔ یہ ہے کتاب اللہ کی تڑپ، یہ ہے فکر، اتنی مستحکم کتاب ہے یہ، جو بچہ اس کو پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ذہن کی نالیاں کھول دیتا ہے۔ میں لفظ نالیاں کسی وجہ سے بول رہا ہوں، ہمارے محلے کی نالیاں صاف نہیں ہیں، ہمارے دماغ کی بھی سوچیں صاف نہیں ہوتی۔ دنیا کہتی ہے کہ کتاب اللہ پڑھنے والے کے ساتھ شیطان زیادہ ہوتے ہیں، سنبھال کے رکھیے اپنا جملہ۔ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، اس نے شرارت بھی کرنی ہے، لوگ لے کے آتے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے ضد کرتا ہے، میں کہتا ہوں لے جاؤ، ضد بنتی ہے اس کی، وہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے آپ نے بھی ضد کی تھی، ضد فطرتی ہے، انا فطرتی ہے، مچل جانا فطرت ہے، بولنا اور رونا جو بچہ پیدا ہوتے ہوئے نہیں روتا نا، کبھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، ڈاکٹر صاحب فکر مند ہو جاتے ہیں، یار یہ رون کیوں نہیں ڈیا، نو رونا چاہیے سی، چیخ مارنی چاہیے سی، یہ فطرتی بات ہے۔ مجھے میرے گھر والے کہا کرتے تھے کہ بچوں کو رو رہے ہیں ذرا چپ کروا دے، میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ خطیب بنے گا، قاری بنے گا، رونے دے، اس کا گلا کھلے گا۔ آپ نے بیٹے کا دیکھا گلا بیٹھا ہوا ہے پڑھ پڑھ کے، آپ کو معلوم نہیں
کہ ایک لفظ کو شاید کہ زندگی میں کسی چٹنی بنانے والے نے کسی چیز کو اتنا نہ رگڑا ہو، کسی نے مہندی کو اتنا رگڑا نہ لگایا ہو۔ مہندی کو جتنا رگڑا لگتا ہے رنگ اتنا نکلتا ہے۔ حضرات کتاب اللہ پہ آپ کہتے ہیں نا ذرا تھوڑی دیر 1 گھنٹہ ایسے ہل کے تو دکھائیں ذرا، میں نہیں مانتا اس انداز کو، لیکن جس طریقے سے یہ بچے، اور پھر روزہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ پتے پانی ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج میں نے دیکھا 30 سال کا نوجوان کڑیل گبرو سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یار کوئی رمضان کا ہی لحاظ، کہندا استاد جی میں ادھے گھنٹے بعد پانی نہ پیواں تو مینوں کچھ ہونے لگ پیندا، میں کمبن لگ پینا۔ کیا یہ نہیں کانپتے چھوٹے چھوٹے دل، چھوٹے چھوٹے جگر، چھوٹی چھوٹے معدے، معمولی سا جسم، ہلکی سی جان، لیکن رب نے اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی ہمت۔ جہاں ماں باپ کی دعائیں ہیں وہاں اساتذہ کی تربیت ہے، وہاں ماحول کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں وہ صلاحیتیں دے دی ہیں جو ہمیں بچپن میں بھی جا کے میسر نہیں ہو رہی۔ تو ایسی جگہوں کو اگنور نہ کریں، رب کا شکر کریں، آپ کو ایسی جگہ مل گئی ہے، ایسا سینٹر مل گیا ہے، ایسی انتظامیہ میسر ہے، ایسے لوگ میسر ہیں جنہوں نے حامی بھری ہے، ایسے مالدار لوگ ہیں جن کا مال آگے چلا ہے، اور ایسے ماں کے جگر گوشے ہیں۔ کیا ماں کو اچھا نہیں لگتا ہے، ایسے بیویوں کو اچھا نہیں لگتا کہ رمضان میں ہمارے شوہر بھی ہمارے پاس بیٹھے؟ لیکن یہ دن رات محنت کروانے والے یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو رب چن لیتا ہے پھر انہیں زمانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو بچہ حفظ کر لے وہ اپنے پورے گروہ میں سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، اور میں کہہ دوں کہ پوری یونیورسٹی میں سے ذہین ہوتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے۔ کہ دیکھیے جس بچے کے سینے میں، دماغ میں، یہ کمبینیشن ہے دل اور دماغ کا، یہ کمبینیشن ہے نظر کا، نظر نہ ہو، نبینا بچے بھی تو حفظ کرتے ہیں نا، نظر نہ ہو تو ہاتھوں کا، کان کی سماعتوں کا، زبان کی حرکتوں کا، ایک ایک ادا کا جب کمبینیشن ہوتا ہے۔ اس میں 30 پارے ہیں جناب، 7 منزلیں ہیں، 114 سورتیں، 6236 آیتیں ہیں۔ رکوع کتنے؟ آپ نہیں بولنا بیٹا جی، رکوع کتنے؟ 527 نال ضرب دے دیتی جے، 27 نو قرآن ختم کرنا ہے، 27 نو ضرب دے آجے ذرا 20 نال ہے، میری میتھ ماڑی ہے، صحیح دسیا جے۔ 20 تراویاں پڑھنیاں نے، ہر تراوی چ ایک رکوع پڑھنا ہے، تو 27 تے مکا دینا ہے، اگے اللہ جانے 540 رکوع۔ اے جے ساڈی میتھ، ایسی حساب لایا ہے، کیوں کاری صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا، پر انہیں نہیں جے ہے گئے۔ اگلے کنے پڑھنے نے؟ کتنے؟ بیٹے سے پوچھوں، بیٹا بتانا ذرا کتنے رکوع ہیں؟ ٹوٹل قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر اتنے بڑوں کو نہیں آیا تو آپ کو بھی بھول گیا ہوگا، آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا، کیا خیال ہے؟ 558۔ سر جی ان کو محفوظ کرنا آسان نہیں ہے، لفظ لفظ، نقطہ نقطہ، حرف حرف، زبر زبر، زیر زیر، پیش پیش، شد شد، مد مد کا لحاظ رکھ کے پورے قواعد اور ضوابط سے جب سینے میں آ گیا ہے تو باقی کتابیں کیا ویلیو رکھتی؟ یہی وجہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم کو بہت اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، ویسے 10 ٹاپرز میں نام آتا تھا۔ جب جامع سلفیہ میں آئے نا تو ایک استاذ جی نے کہا، قاری صاحب تھے، کہنے لگے پوتر جب مقابلے دے امتحانہ چی سالانہ جے تو پہلے قرآن پڑھو۔ 4 سپارے یاد کرواتے تھے، نصاب میں شامل تھا۔ اچھا نا، ان کی بات دل میں بیٹھ گئی۔ وہ جو 4 پارے تھے نا، جب یاد کیے، پیپر دینے گئے، ایک دن بھی کتاب نہیں کھولی تھی، پرائیویٹ، نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی نصاب کا پتہ، اور سائنس کالج فیصل آباد میں جا کر کے پیپر دیے۔ نقل کو میں نے پوری زندگی حرام سمجھا ہے۔ 1 نمبر لے کے اگر سند میں داخل کر لیا اور پھر اس پہ جاب لگ گئی تو پوری
پوری زندگی خود بھی حرام، بچوں کو بھی حرام کھلانا، نہ نقل کی نہ کروائی، لیکن میرے رب نے یہ اعزاز بخشا کہ اسکالرشپ لگی، دعوت آئی، لیٹر آئے، ابو جی کو دکھایا، ابو جی کہنے لگے پوتے نو سانپ کے رکھ دے یا انو پاڑ کے سٹ دے، میں تینوں جتھے بھیجیا تو وہی پڑھنا ہے، دنیا میرے کو بہت ہے، چل شاباش۔ آیا بٹ صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے ابے دی بھی مان لا تو میری بھی مان لا، چپ کر کے کتے داخلہ لے، اسکالرشپ تو پھر ملنی ہے۔ میں نے کہا جی یہاں میں اپنے والد صاحب کی بات کو ترجیح دوں گا، استاد جی آپ کا مشورہ پھر کبھی مانوں گا انشاءاللہ۔ پھر چلتے چلتے کبھی یہ نہیں ہوا کہ پوزیشن دوسری آئی ہو، رب نے گولڈ میڈل دیے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا ذہین فتین ہوں، یہ اس کتاب کا اعزاز ہے کہ سینے میں اس کے الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رحمت کرتا تھا کہ مقابلے میں دوسرے نمبر پہ آنے والا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ریگولر پڑھنے والا، ہم پرائیویٹ، اور کیا ہوتا تھا، چیلنج ہوتا تھا کہ پرائیویٹ کو کبھی بھی پہلا نمبر نہیں دیا جا سکتا، یونیورسٹی کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، اربوں کا بجٹ ہے، اور باہر سے شخص آ کے پڑھ کے جو ہے وہ ٹاپر ہو جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ لیکن رب کا کرم اور اللہ کا احسان کہ ساری مشکلات کے باوجود 100 نمبر تک بھی کوئی دوسرے نمبر پہ ساتھ نہیں تھا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا میں شائننگ دیکھنا چاہتے ہیں، چمکتا ہوا ستارہ، قیامت کو تو نظام شمسی شرمندہ ہوگا، جو ماں باپ کو تاج ملنا ہے، دنیا کے اندر آپ اس منظر کو دیکھیں اور کبھی چیک کریں۔ اللہ کا شکر ہے جہاں بھی ہمارے مدرسے کا کوئی حافظ کتاب اللہ ہوتا ہے، دنیا میں جس بھی جگہ ہوتا ہے نمایاں ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہوئے، کتے آیا ہی ہوئے، مہمان گیا ہوئے، تسی حافظ صاحب جی آ جاؤ امامت کراؤ، تو یہ کوئی چھوٹا پروٹوکول نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اس کتاب کے ساتھ دین اور دنیا دونوں کے لیے جوڑیے۔ آج یہ حافظ بنے گا، اس نے اس کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے، کل کو یہ اس کا ترجمہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، جوانی پہ قدم رکھتے ہوئے یہ پہلے لمحات کے اندر، بڑا بھائی جامع سلفیہ میں پڑھ رہا ہے جی، یہ ماں باپ کا اعزاز ہوتا ہے۔ ایک کسی مدرسے میں ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، دوسرا کسی ادارے میں بیٹھ کے اسی کتاب کی تفہیم لے رہا ہے، قرآن کے الفاظ کے معانی سیکھ رہا ہے، مطالب اور مقاصد سیکھ رہا ہے، حلال اور حرام سیکھ رہا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے وہ سیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو بھی اعزاز دے دینا ہے، بس سوچ لیں۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے یا اولاد نہیں ہے تو ایک اور مشورہ دینے لگا ہوں، شاید پہلے بھی دیا ہو، یار جس کی اولاد ہے وہ پڑھا نہیں سکتا، اس سے اس کا بچہ محبت کے ساتھ لے لو، یہ کہہ کے کہ اس بچے کی تعلیم کی ذمہ داری مجھے دے دے۔ بیٹا آپ کا ہے، محبت آپ کی ہے، ولدیت نامہ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن میں اس بچے کو جتنا اجر اللہ نے آپ کو دینا ہے رب مجھے بھی دے گا، جتنا استاد جی کو دینا ہے مجھے بھی دے گا۔ کسی ایک بچے کو لے کے اس کے تعلیمی اخراجات، اس کی وردی یونیفارم، اس کی زندگی کے لوازمات، اس کے ماں باپ کے لیے آپ آسانی کر دیں، انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اچھا اگر آپ نے اپنے بچے اس طرف لگائے ہیں وہ نہیں پڑھے، یہ بھی ممکن ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں آیا ان کا بیٹا، پریشان نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو لگایا وہ حفظ نہیں کر سکا، یا آپ کو ماں باپ نے بھیجا تھا اور آپ حفظ نہیں کر سکے، آپ بیچ میں چھوڑ کے دوڑ گئے، وہ جتنا آپ نے پڑھا ہے نا وہ بھی کافی ہے۔ میں قرآن مجید سے بھاگنے والے کو بھگوڑا نہیں کہتا، میرا ماننا ہے کہ ایک صفحہ یاد کر کے چلا جائے تو حافظ ہے، ایک رکوع یاد کر کے چلا جائے تو حافظ ہے، ایک پارہ یاد کر لے تو حافظ ہے، 10 پارے۔ اس کے میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ اگر بچے بھاگے تو، جو چلے گئے ہیں نا ان کو کہہ رہا ہوں، جو موجود ہیں انشاءاللہ۔ اب تو وہ والے زمانے نہیں ہیں، اب تو دور ہی کچھ اور ہے، وقت ہی کچھ اور ہے، حالات ہی کچھ اور ہیں، ذرائع بڑے ہیں، الحمدللہ ایسی سہولتیں ہیں کہ سینکڑوں قاری آپ کی پاکٹ میں، سینکڑوں قاری، ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے شیخ برماوی کا قرآن مجید لینے کے لیے 10 چکر لگانے پڑے تھے، مجمع ملک فہد، وہ جو کمپلیکس ہے قرآن مجید کا مدینہ منورہ میں، وہاں پھر جا کر کے ان کی کیسٹ کا وہ 30 کیسٹوں کا بیگ ملا، اور اسے سنبھالنے کے لیے مجھے اپنے سامان میں کس طریقے سے، اور آج بھی
اس امانت کو بھلے دور نہیں رہا ہے کیسٹ کا ٹیپ ریکارڈر کا، لیکن اس کو سنبھالنا پڑا۔ آج تو ماشاءاللہ چھوٹے سے ایک اتنی سی چیز پاکٹ میں رکھیں، چھوٹا سا کارڈ رکھیں، سارے قرآن لیں اور باری باری سنیں، جون سا امام بننا چاہتے ہیں، جون سا لب و لہجہ لینا چاہتے ہیں، استاد جی سکھانے کو تیار ہیں، آپ سیکھنے کو تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس ادارے کو جو پہلے بھی اللہ کا شکر ہے ایک نام ہے ایک کام ہے، آنے والے دنوں میں بہت بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں۔ یار آپ آمین ہی کہتے ہیں محبتوں سے ذرا۔ اچھا پتہ صرف نا ولضالین کے اوپر آمین نہیں ہے، وہ کچھ لوگ نہیں مانتے، نہ مانے نہ کہیں، لیکن کسی کو دعا دینی ہو اور تڑپ کے دینی ہو تو کہہ دیا کرے آمین۔ کیا پتہ کس آمین کو میرا رب کہے کہ اس کو ٹک مار کر دو، اوکے کر دو، اس نے حق کے اوپر خیر کے اوپر آواز اٹھائی ہے، میں لبیک کہتا ہوں، جی میرے بندے تو نے آمین کہی ہے، میں نے قبول کر لیا۔ آمین کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے قبول ہے تو قبول کر، مجھے قبول ہے تو قبول کر۔ نکاح کے موقع پہ بڑا ہوتا ہے، میں تے کر لیا ہوں پتہ نہیں اگلے کر دینے کہ نہیں، ہوتی ہے نا فکر، رکھتے ہو نا تڑپ، اور کئی دفعہ رجسٹر واپس آ جاتا ہے تیری قبول ہے، فارغ ہے، انہوں نے نہیں کیتا۔ این ٹائم پہ میں نے باراتیں مڑتی دیکھی ہیں، یار تیری قسمت اور بارات کہیں آمین کے انکار میں مڑ نہ جائے، کہہ دیا کر اللہ مجھے قبول ہے تو قبول فرما، مجھے پسند ہے تو پسند کر، میں اس کا متمنی ہوں تو میری اس تمنا کو پورا فرما، اللہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، مجھے کبھی بھی یہود و نصارہ کے ساتھ نہ بھیجنا۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہے آمین۔ تو میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، فضائل بڑے ہیں کتاب اللہ کو یاد کرنے کے، بلندیاں بڑی ہیں، مقام بڑے ہیں، احادیث بڑی ہیں، آیات بڑی ہیں، لیکن عملی طور پہ میدان میں اتریں اور پھر ان خوشیوں کا عالم کیا ہوگا جس وقت آپ ایک حافظ کتاب اللہ کے باپ ہوں گے، نگران ہوں گے، متولی ہوں گے، سرپرست ہوں گے، اور پھر استاذ ہوں گے، اور استاذ ہونے کے ساتھ آپ صدر ہوں گے، اور آپ کے بطور صدر وہاں سائن ہوں گے، آپ کے جمع پونجی سے۔ یہاں ہاتھ کی میل نہیں، حافظ ہاتھ کی میل والا نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ میرا ماننا ہے کہ حفظ کتاب اللہ کے لیے ہاتھ کی میل نہیں، دل کا خون اور محبت اور خون پسینے کی کمائی، اس میں سے وہ چیز جو کریم ہو وہ چن کے دینی چاہیے۔ میں نے بڑی جگہ دیکھی ہیں جہاں دیسی گھی کے پراٹھے گھر میں تو نہیں کھائے گئے لیکن بچوں کو دیے گئے، کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے دل اور خون پسینے کی کمائی سے اس کتاب اللہ سے جڑے ہوئے بچوں کو جب یہ دیسی گھی کے پراٹھے بھیجے، میرا رب نہیں دیکھ رہا کہ گھر میں خشک کھا رہے ہیں اور ان کو دیسی گھی بھیج رہے ہیں، خود بھوکے رہ رہے اور ان کو دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں کو دیکھا، میں نے اسے کہیں مانگتے دیکھا تھا، ایک دن حفظ کے مدرسے کے گیٹ پہ دیکھا، کہنے لگی پتر آ جڑا گلا ہے یہ مسجد ہے؟ میں کیا جی؟ کہندے مدرسے دا گلا۔ میں کہا جی یہ مسجد والے انہوں دی نگرانی کرتے ہیں، مینوں ڈبل گلا نظر نہیں۔ کہندے پت یہ میرے کو تھوڑے اجین ہے تو یہ اللہ قبول کر لے گا، میں کسی حافظ نو دینا چاہنی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ فکر لے کر کے اپنی کریم زندگی کی پاکٹ سے نکال کے جب آپ ان اداروں کو یوں محبتوں سے پیش کریں گے، آپ نے پیسے اس بچے پہ نہیں رکھے، یہاں رکھ دیے، اور جو یہاں رکھ دیے جائیں میرا رب انشاءاللہ ان کو کبھی تھوڑ نہیں دیتا اور عزت اور آبرو دیتا ہے۔ دلی دعا گو ہے، ایک دفعہ پھر کہیں اللہ یہ جو آغاز ہو رہا ہے نا، اس کے ساتھ بڑی ساری خوبیاں میں باہر پڑھ کے آیا ہوں جو لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا پہلے یہاں تفصیل سے بتاتے، یہ حق بنتا ہے کہ بتایا جائے کہ پروگرام کیوں ہے، کس نوعیت کا ہے، کس حوالے سے ہے، یا شاید آپ سب کو پتہ ہے محلے والے ہیں، ایسے لگتا کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے پڑھ لیا ہے، 100 بار بھی پڑھ لیا ہو پھر پڑھا کے بتایا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہاں 3 سال کا ٹارگٹ، 2 سال کا ٹارگٹ، 1 سال کا ٹارگٹ، اور کئی بچے ٹارگٹ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا 40 دن ہمارے کلاس فیلوز تھے ماشاءاللہ، 30 دن 29 دن، یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے کہ میں بار بار شو آف کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بیٹے نے 40 دن میں، سر جی جتنی عمر ہے اتنی عمر میں ہی پیدا ہوتے ہوئے پڑھ کے بھی آج تک کر جائے تو ہم سے پھر بھی کرسی میں بھی بڑا ہے، رتبے میں بھی بڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟
ایڈی عمر چ تے آپاں نوں گلی ڈنڈا بھی نہیں کھیلنا آਉਂدا سی سر جی، وہ بھی نہیں سی پتا بھی ٹول کدھروں سیدھا لگنا پٹھا لگ جاتا سی، اور یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ سر اسی اس دور چ الف نو کلی پڑھن والے ساں، میں تمہیں اپنی دسن دیا، اس دور چ اسی الف نو کلی پڑھتے ساں تو سر جی ماشاءاللہ یہ پھر رب دی عطا نہیں، رب دا دین نہیں۔ رشک بھی کرو، حسد نہیں، رشک کرنا جائے، دعا بھی کرو کہ اللہ ساڈیاں نسلاں نو انہاں بچیاں ورگا کر دے، اور اللہ ہماری نسلوں کو دنیا میں، ہماری زندگی میں ہمارے کان سنیں، اور جب مر جائیں کان سننے کے قابل نہ ہو، اللہ ہمارا جنازہ ہماری نسل میں سے کوئی ایسا بچہ پڑا ہے، اللہ یہی قبر میں اتارے، اللہ یہی شفاعت کرے، اللہ پھر انہی بچوں کی وساطت سے اور تیرے کلام کے صدقے اور وسیلے سے، تیری رحمتوں اور تیرے کرم سے جب پوری دنیا علی رؤوس الاشہاد ہو تو اللہ پھر وہ پروٹوکول دے جو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا پروٹوکول ہے، وہ تاج ملے، وہ میرے بچوں کو جنت اور جنت کی سیڑھیاں اور درجے ملے، اور جہاں جا کر کے 6236 آخری آیت ختم ہو، میں یوں کر کے دیکھوں تو میرا بچہ بلندیوں پہ ہو۔ اللہ کچھ ایسا کر دے، تیرے لیے مشکل نہیں، اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ برکتیں دے دے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے، اور اللہ اس ادارے کے اس سٹیپ کو اخلاص عطا فرما دے، اور ایسے اساتذہ ان کے اندر استقامت، محبت، پیار اور وقار عطا فرما دے کہ یہاں سے جانے والے بچے والدین سے بڑھ کے اپنے ٹیچر سے پیار کریں، اور ٹیچرز اپنے بچوں سے بڑھ کر کے ان بچوں کو اپنا گوشہ جگر اور لخت جگر سمجھیں، اور پھر جب یہ کل قوم کی امامت کریں تو دنیا اش اش کرے، وما توفیقی الا باللہ۔